السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شمائزہ اقبال ہے اور میں ایک کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بچوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسی کون کون سے کام ہم اپنی تربیت میں بچوں کے ساتھ کریں کہ وہ بڑے ہو کر کامیابی کی منزلیں طے کریں، کامیابی ان کے راستے میں آئے اور وہ بہت زیادہ اچھی کامیاب زندگی گزار سکیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ریسرچز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایسی نفسیات کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ایک بچوں کو اس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ کامیاب زندگی گزارے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتے جائیں۔ سب سے پہلے میں ایک جملہ آپ کے ساتھ بولوں گی کہ بچوں کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی طاقت اور اختیار ان کو ان کے پاس ہی رہنے دیں۔ مطلب کہ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کی زندگی کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اسکول جانے سے لے کر ان کے رات کو سونے تک۔ صبح اٹھنا ہے، کس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اسکول کون سے جانا ہے، اسکول سے واپس آنا ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، گھر میں کام کس طرح سے کرنا ہے، رات کو سونا کس ٹائم پہ ہے۔ تو ہمارا جو یہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھنا، اپنے بڑوں کے پاس رکھنا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے کہ جو بڑے ہمارے فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ ہر قسم کی بچوں کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بچے کیا لرن کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے مطابق نہیں چلانا، ہم نے دوسروں کو دیکھنا ہے، دوسرے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بچوں کی زندگی کا اختیار ان کے اپنے ہی پاس رہے۔ جب بچوں کی زندگی کا اختیار ان کے اپنے پاس نہیں ہوتا تو ہی یہ بات آتی ہے کہ میں اگر اس طرح میں یہ کام کروں گا تو فلاں کیا کہے گا، میں یہ کام کروں گا تو فلاں اس طرح سے کہے گا، مطلب کہ لوگ کیا کہیں گے، تب ہی وہ والی بات آتی ہے۔ ہم بھی اگر اپنے بارے میں سوچیں، بہت سے لوگوں کی یہی ذہنیت ہوگی کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کریں گے، مطلب کہ ہماری زندگی کا اختیار ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم نے بچپن سے یہ چیز سیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا اختیار اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا اختیار کس طرح سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے، بچوں کو چھوٹے چھوٹے اختیارات دیں۔ ایون بچے چھوٹا ہوتا ہے، اس نے اسکول اپنا نہیں کرنا ہوتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسکولنگ کیا ہوتی ہے، اس نے چوائس نہیں ہوگی، یہاں ہم اپنی چوائس کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو بیگ لے کے دیں تو اس سے پوچھیں، اس کو چوائس دیں، 3 سے 4 بیگز دکھائیں، اس کو کہیں بیٹا آپ نے کون سا والا بیگ لینا ہے، اس کو وہاں چوائس دیں، اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کس طرح سے کرنے ہیں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے ان سے کروانا شروع کریں گے نا، تو ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے پیرنٹس نے میرے بارے میں کیا سوچنا ہے، یا ان کو اس چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کھانا کھاتے ہیں بچے، اس میں ان کو چوائسیز دیں۔ بچے رات کو سوتے ہیں، سونے کا ٹائم ایک بچے کی شروع سے ہی روٹین ایسی رکھیں کہ بچہ اپنے ٹائم پر ہی سو جائے۔ بچے کو کھانے میں، بچوں کو کھیل میں، بچے کو ٹوائز میں اس طرح کی اجازت دیں کہ آج اس نے کون سے ٹوائز سے کھیلنا ہے۔ جیسا کہ اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچرز اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ بچوں کو بہت زیادہ ٹوائز لے کے دیں۔ اگر آپ کے پاس 5 سے 6 ٹوائز بھی موجود ہیں تو اس کو آلٹرنیٹیو ڈیز پہ رکھیں، 2 سے 3 ٹوائز ان کے سامنے رکھیں اور ان سے ان کو کھلوائیں، یا ان کو بتائیں کہ آپ نے جون سا ٹوائے آج لینا ہے، آپ نے کھیلنا ہے، آپ اس کو لے آئیں اور اس کے ساتھ kھیلیں۔ اس طرح کہ جب ہم چیزیں ان کو بتائیں گے نا، تو ان کا زندگی کا اختیار ان کے پاس ہی رہے گا۔ لیک ہماری زندگی میں کہاں آ رہا ہوتا ہے، ہماری محنت کہاں رکتی ہے، جب ہمارا اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی میں فلاں شخص میری سفارش کرے گا نا تو ہی میں کامیاب آؤں گا، مطلب کہ میرا زندگی کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرا لکی ڈرا نکلے گا نا تو ہی میں ترقی کر سکوں گا، فلاں کام مجھے ہو جائے گا نا تو ہی میری قسمت اچھی ہوگی۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہمارا بچپن سے ہی بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک کولمبیا میں ریسرچ کی گئی تھی جو کہ کلاس 5 کے بچوں پر کی گئی تھی۔ ان بچوں کو پزلز دیے گئے، پرابلمز دی گئی، مختلف قسم کی ان کو میتھمیٹیکل پرابلمز یا پزلز دیے گئے تھے۔ اب ہر ایک بچے کو نا انہوں نے کلاس میں کہا کہ آپ ان کو سولو کریں۔ پوری کلاس نے اس کو بہت اچھا سولو کر دیا، سب کا ایک جیسا رزلٹ تھا، سب کی مینٹل کیپیسٹیز یا مینٹل کیپیبلٹی ایک جیسی تھی۔ بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسی کلاس 5 کے بچوں کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو اپنے پزلز سولو کیے تھے نا، وہ آپ نے اپنی محنت سے کیے تھے، مطلب کہ آپ بہت زیادہ محنتی ہو اس وجہ سے کیے تھے، مطلب کہ انہوں نے اس کو اس کی زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیا کہ بھئی آپ محنت کرو گے نا تو ہی آپ کامیاب ہوگے۔ دوسروں کو انہوں نے کیا کہا، دوسرے گروپ کو انہوں نے یہ کہا
کہ آپ کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، اس وجہ سے آپ بہت اچھے ہو، مطلب کہ ان کو ایک آرٹیفیشیل چیز دے دی کہ آپ ترقی کا انحصار ہے نا وہ آپ کے آئی کیو لیول پر ہے۔ اگر آپ کا آئی کیو لیول اچھا ہے، اسی وجہ سے آپ نے ترقی کیا ہے، اسی وجہ سے آپ نے پزل سولو کر کے دیکھے ہیں، دوسری کلاس نے اس وجہ سے پزل سولو نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے دوبارہ انہیں بچوں کو وہی والے پزلز اور پرابلمز دی نا، تو ریزلٹ کیا آیا کہ جس گروپ کے بچوں کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی محنت سے کام کیا ہے، مطلب کہ ان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں انہوں نے دیا تھا کہ جتنی محنت کرو گے آپ اتنی کام ترقی لو گے، یا آپ کی محنت کی وجہ سے آپ نے پزل سولو کیے تھے، تو ان کا رزلٹ دوسرے گروپ سے بہت اچھا آیا، انہوں نے بہت اچھا رزلٹ شو کیا اور پزلز میں بہت اچھی کامیابی حاصل کی، بجائے ان کے جن کو انہوں نے یہ کہا تھا آپ کا آئی کیو لیول زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو ان کی زندگی کا اختیار دیں گے نا، ہر چھوٹے چھوٹے کام کرنا سکھائیں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا محنت کرو، آپ نے کلاسز میں آپ نے محنت کرو گے تو آپ آگے بڑھو گے، اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ آگے نہیں بڑھو گے۔ آپ نے اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھانا ہے، یہ نہیں کہنا چھوٹے ہوتے سے ہی ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا ٹھہرو میں فلاں سے کہتا ہوں کہ تمہاری وہ والی وہاں ایڈمیشن کروا دے۔ یہاں اسکول لیول پہ تو اتنا نہیں ہوگا، مطلب اگر دیکھا جائے ہائی لیولز پہ اسکول میں اس طرح ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ تر کالجز میں ہوتا ہے اچھا میں فلاں کی سفارش کروا دیتا ہوں، میں فلاں کی۔ بچوں کے اندر یہ چیز بالکل بھی نہ آنے دیں، ان کو کہیں کہ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ جتنی محنت کریں گے نا آپ اتنا زیادہ آگے جائیں گے۔ ان کو محنت کرنا سکھائیں، نہ کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی میں فلاں کا سفارش دلوا دوں گا، میں فلاں یہ کر دوں گا۔ آپ کی جتنی مرضی پہنچ ہو یا آپ کی جتنی مرضی آپ ایکسپینڈیچرز اچھے ہوں، آپ کبھی بھی ان کو یہ شو نہ کروائیں کہ آپ ان کو ہیلپنگ ہینڈ اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ ان کو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز لینے دیں، ڈیسیجنز جتنا بچہ لے گا اتنا اس کا مائنڈ کھلے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے بچے غلطیاں کرتے ہیں، ہم اس کو 10 بار سکھاتے ہیں، 10 بار یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں اس طرح کرو، اس طرح نہیں اس طرح کرو، تو اس کا وہ مائنڈ کھلتا ہی نہیں ہے، اس کا ذہن اس طرح سے گرو اپ ہی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک بلینک سلیٹ بچوں کے طور پہ دیا نا، اب ہمارا ویو ہے، ہماری کام ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے لے کر چلیں، ہم اس کو جو بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ ایک بچے کو اگر آپ بہت زیادہ ان کو بتانے لگ جائیں گے، ہیلپنگ ہینڈز دینے لگ جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی کلنگی رہے گا، ہر چیز میں آپ سے پوچھے گا، ہر چیز میں آپ سے کرے گا، وہ زندگی میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب اس کو 10 بار کسی سے پوچھا نہیں ہوگا۔ جب اس کو پتا ہوگا نا اس نے خود ڈیسیجن لینا ہے، وہ اچھے اور برے کی پہچان بھی کرنا سیکھ جائے گا اور وہ بہت جلدی اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھ جائے گا۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے نا، ہم کریٹیکل بہت زیادہ بچوں پر رہتے ہیں، جیسا کہ ہم کوستے رہتے ہیں یہ کر لیا وہ کر لیا، تم ہو نکمے، تم یہ اس طرح سے ہو، تم اس طرح سے ہو، تو ہم نے کریٹیکل بالکل بھی نہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس میں آپ کو ایک بتاؤں گی کہ افریقہ میں ایک قبیلہ ہے جہاں نا درختوں کو کاٹنا بالکل انہوں نے منع کیا ہوا ہے، وہاں پابندی ہے درختوں کو کاٹنے پہ۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی درخت انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے نا، تو پورے قبیلے والے وہاں جمع ہوتے ہیں درخت کے پاس اور وہ اس کو نا کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو کچھ ہی دن گزرتے ہیں وہ درخت مرجھا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر ایک درخت کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کریں، تو وہ کچھ دن لیتا ہے اور وہ مرجھا جاتا ہے۔ تو ہم بچوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ہم دن رات ان کو کوستے رہتے ہیں، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اس طرح نہیں کیا، تو ان کے اندر کا بچہ، ان کے اندر کی گروتھ، ان کے اندر کی ترقی، وہ سب چیزیں ایسی مرجھا جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بچے گرو اپ نہیں ہوتے، زندگی میں آگے نہیں بڑھتے اور زندگی کی منزلیں طے نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد آپ بچوں کی کمپنی پر دھیان رکھیں۔ بچے اگر جو کام جس کے ساتھ رہ رہے ہیں نا، خاموشی سے اس کے بارے میں یہ چیز ضرور دیکھیں کہ اس کی کمپنی کس طرح کی۔ اچھے بچوں کو اس طرح کے رات میں سٹوریز سنائیں، ان کو بتائیں کہ اچھے بچوں کے ساتھ انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ کمپنیز کا، بچوں کی کمپنی کا ان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اتنا ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے جتنے ان کی کمپنی ان کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ اسکول جاتے ہیں اندر، وہ اسکول میں اپنے دوست کے ساتھ 6 سے 8 گھنٹے گزار کر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس پر کا گہرا اثر لیتے ہیں۔ اسکول میں بچوں کی، ان کو یہ تو شو نہ ہونا دے کہ آپ ان پر نظر رکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ ضرور بچوں سے پوچھیں، بچے جب اسکول سے آئیں تو ان سے پوچھیں انہوں نے سارا دن میں اسکول میں کیا کیا، اچھا اس کے فرینڈس کون سے ہیں، ان کے فرینڈس کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو آٹومیٹکلی ان کی کمپنی کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے بچوں میں بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
اب لاسٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، سوشل میڈیا نے بچوں کی کنسنٹریشن لیول کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا، اب یہاں لوگ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں اچھا ہم لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے، پھر ہم ان کو سوشل میڈیا سے کیسے ہٹائیں، کیا کریں۔ آپ بچوں کو شروع سے ہی سوشل میڈیا کی عادت نہ ڈالیں۔ جتنا زیادہ سوشل میڈیا کی عادت ڈالیں گے بچہ کیا کرے گا، اتنا زیادہ اس میں انڈلج ہو جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، بچہ ہر اس چیز کی طرف جاتا ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ بچوں کو شروع سے ہی ایسی چیزیں، ایسے پزلز، ایسی چیزیں دیں، ٹوائز دیں جو جس میں ان کی اٹریکشن وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ ایک موبائل فون دیکھیں نا تو اس میں ان کو اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے، گیمز میں اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ ان کی اٹریکشن گھر میں ہی ایسی چیزوں میں رکھیں کہ وہ اٹریکٹ کریں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ ٹی وی میں، ایل ای ڈی میں، لیپ ٹاپ میں اس طرح کی چیزوں پہ کارٹونز یا اس طرح کی چیزیں لگا کے دیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کی اگر ہاتھ میں ایک چیز نہیں ہوتی نا، سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ اس پر اثر بھی نہیں کرتا، اور وہ گھنٹے گھنٹے جو موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں وہ موبائل لے کر نہیں بیٹھتے۔ مدرس یہاں ایک کمپلین ضرور کرتی ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہم بچوں کو کس طرح سے ڈسٹریکٹ کریں، ہم کس طرح سے کام کریں۔ اگر ہم بچوں کو موبائل نہیں دیتے تو وہ بہت زیادہ ٹینٹرمز شو کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹینٹرمز اسی وقت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ بچوں کو موبائل دیتے ہیں۔ بچے نے فرسٹ ٹائم آپ نے موبائل دیا بچوں کو، وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگا، تو سیکنڈ ٹائم کیا ہوا، بچے نے موبائل مانگا، آپ نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتی ہوں، تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ 5 منٹ گزرے، آپ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا، آپ نے اس کو موبائل دے دیا۔ یہاں جب آپ نے موبائل دیا تو بچے کو یہ محسوس ہوا کہ اچھا اگر میں روؤں گا تو مجھے موبائل مل جائے گا۔ اب تھرڈ ٹائم کیا ہوا، بچے نے موبائل مانگا، آپ نے موبائل نہیں دیا، تو بچے نے رونا شروع کیا، آپ نے پھر موبائل نہیں دیا، بچے نے اور زور سے رونا شروع کیا، 10 سے 15 منٹ ہو گئے اور آپ سے پھر اس کا رونا برداشت نہیں ہوا، آپ نے موبائل دے دیا۔ یہاں بچے نے یہ فیل کیا کہ اچھا میں اگر اتنا زیادہ روؤں گا یا مزید ٹینٹرم شو کروں گا تو مجھے وہ چیز آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، یہ ایک بچے کا فیز ہوتا ہے جو بچہ سیکھتا ہے اور بچہ اس کے بعد اس کو کور کر لیتا ہے، آپ نے وہ فیز گزرنے دینا ہے۔ یہاں بچہ اگر آدھا گھنٹہ رو رہا ہے بچے کو رونے دیں۔ سیکنڈ ٹائم کیا ہوگا، بچے کو پتا ہوگا کہ اچھا اگر میں روؤں گا تو مجھے چیز ملے گی ہی نہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے کے لیے نقصان دہ چیز ہے تو آپ بچے کو وہ چیز دیں ہی نہ۔ بچے جتنا مرضی ٹینٹرم شو کرے، اس کو اس چیز کی عادت نہ ڈالیں گے، وہ ٹینٹرم شو کرے گا تو آپ نے یہ چیز دینی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ بچہ اٹس اوکے، اگر بچہ یہ چیز لے بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے 10 منٹ کے بعد بھی دینی ہے تو بچے میں وہ ٹینٹرم آنے ہی نہ دیں، بچے کو یہ چیز سیکھنے ہی نہ دیں کہ اس نے ٹینٹرم شو کرنے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم بچے میں ٹینٹرمز لے کر آتے ہیں اور بچہ ٹینٹرمز شو کرنے لگ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا سے ہم بچوں کو اس طرح سے دور رکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا بچے کی کنسنٹریشن لیول پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ بچہ جو کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، وہ اچھی اٹریکٹیو چیز کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسٹڈیز میں تو مجھے کوئی چیز اٹریکٹیو لگ ہی نہیں رہی، اسی وجہ سے کنسنٹریشن لیول کم ہونے کی وجہ سے بچے آگے ترقی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کوشش کریں بچوں کو شروع سے ہی سوشل میڈیا کی عادت نہ ڈالیں، موبائلز کی عادت نہ ڈالیں، اس طرح کی چیزوں کی عادت نہ ڈالیں جس سے ان کی کنسنٹریشن لیول لو ہو۔ اس کے بعد ایک چیز جو آتی ہے، بچے کو یہ چیز ضرور سیکھنے دیں کہ اگر وہ کسی چیز میں فیلئر محسوس کر رہے ہیں یا کسی چیز میں ناکام ہو رہے ہیں نا، اس کو یہ چیز بتائیں کہ اس ناکامی سے آپ نے سیکھنا کیسے ہے، اس کو اس کا سلیوشن نہ دیں۔ اگر کوئی بھی بچہ کسی بھی چیز میں ناکامی آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے، دیکھیں یہ چیز میرے سے ٹوٹ گئی ہے، تو بچے سے پوچھیں کہ ہم یہ کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، ہم اس کو کیا کیا سلیوشن نکال سکتے ہیں۔ بچے کو یہ پتہ ہو کہ اس نے اپنے فیلئر سے سیکھنا ہے۔ بچہ اگر آپ کے پاس ریزلٹس لے کر آ رہا ہے یا بچہ آپ کے پاس اپنی کاپی نوٹ بک لے کر آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ میرے سے تو پزل سولو ہو ہی نہیں رہا، تو بچے کو وہاں بتائیں کہ اگر آپ سے ایک بار نہیں سولو ہو رہا، آپ سیکنڈ ٹائم کر کے دیکھو، سیکنڈ ٹائم نہیں ہو رہا، تھرڈ ٹائم کر کے دیکھو، اور آپ اپنی غلطی خود ڈھونڈو۔ جب آپ اپنی غلطی ڈھونڈو گے نا تو آپ اسی سے سیکھو گے۔ بچے میں یہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اچھا میں نے اپنے میں نے فیل ہونے سے رونا نہیں شروع کر دینا، یا میں نے کسی کے ساتھ پاس ہیلپ لینے نہیں چلے جانا، میں نے اس سے سیکھنا ہے، میں نے اس کو اس کی ناکامی اپنی تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے۔ یہ کوشش ضرور کریں کہ بچے کو فیلئر سے لرننگ سکھائیں، نہ کہ فیلئر میں اس کا ہیلپنگ ہینڈ بن کے اس کو ساتھ بتائیں کہ بھئی یہ اب یہ اس طرح سے کر لو تو پھر آپ آگے بڑھ جاؤ گے۔ پہلے اس کو ایک چوائس ضرور دیں، 3 سے 4 اس کو بتائیں، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ اس کا ہیلپنگ ہینڈ بن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک بار وہ فیل ہو کر آیا اور آپ اس پہ
سیکنڈ ٹائم ہوں آپ اس کو وہ چیز سکھا رہے ہیں۔ تو امید ہے یہ میری کچھ پوائنٹس جو کہ میں نے خود اپنی لرننگ سے سیکھے ہوئے ہیں یا وہ آپ کے بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔